یا اہل القبور اموالکم قسمت و دیارکم سکنت و نساؤکم زوجت و اولادکم حرمت، کہ اے پیبند خاک ہو جانے والے لوگوں، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے گھروں میں رہائش رکھ لی گئی ہے، اور تمہاری بیویوں نے پھر سے شادیاں کر لی ہیں، اور تمہاری اولادیں روز بروز تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ تو مردہ لوگوں سے خطاب تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ زندوں سے یوں فرمانے لگے کہ دنیا دن بدن منہ پھیرتی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب آتی جا رہی ہے۔ اے لوگو، تم دنیا کی اولاد نہ بنو، تم دنیا کی اولاد نہ بنو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو۔ آج کے دن عمل کر لو، حساب نہیں ہوگا، آج کے دن عمل کر لو، حساب نہیں ہوگا، اور کل کے دن حساب ہوگا مگر عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حقیقت ہے۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، جتنا جی چاہے اپنی نام اعمال کو نیکیوں سے پر کر لیجئے، جتنا جی چاہے نیکیاں کر لیجئے، آپ کا کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ وقت جب گزر جائے گا اور یہ دنیا کو ہم الوداع کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، اور اس وقت ہماری نیکی اور بدی جب میزان میں تولی جائے گی، ایک نیکی بھی اگر کم ہو جائے تو اس وقت ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم جتنا جی چاہے نیکیاں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہی زندگی جب ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، نیکی اور بدی میزان میں تولی جائے گی، اس وقت ایک نیکی کم پڑ جائے تو اس وقت دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ اب لیجئے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ حشر کا دن اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے ایک نوجوان کو کھڑا فرمائے گا، اس نوجوان کی نیکی اور بدی تولی جائے گی، نیکی اور بدی بالکل برابر ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے کہے گا کہ اے میرے پیارے بندے، اگر تمہارے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیتے۔ وہ نوجوان کہے گا اے پروردگار عالم، اے اللہ، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، میں ایک نیکی لے کر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دیں گے اور کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم ایک نیکی لے کر آؤ۔ جانتے ہو، وہ نوجوان سب سے پہلے اپنے سگے بھائی کے پاس جائے گا اور اپنے سگے بھائی سے جا کر کہے گا کہ اے میرے بھائی جان، کیا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ وہ بھائی کہے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو وہ نوجوان کہے گا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، ہماری خوشی ایک تھی، ہماری غمی ایک تھی، ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر رہتے تھے، اگر ہم کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو آپ پوری کر دیتے تھے، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں پوری کر دیتا تھا۔ اے میرے بھائی جان، میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو پھر وہ کہے گا کہ کیا بات ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا، وہ نوجوان اپنے سگے بھائی سے کہے گا کہ میرے بھائی جان، میں ایک نیکی کے وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف ایک نیکی کے وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہے، اے میرے بھائی آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے۔ لیکن وہ سگے بھائی اپنے سگے بھائی کو کیا کہے گا کہ جناب، آج کے دن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بھائی اپنے بھائی سے کہے گا کہ کیا بات ہے، آپ مدد کرنے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ آج تمہاری نیکی اور بدی میزان میں تولی گئی تو تمہاری ایک نیکی کم پڑ گئی، اگر کل میرا ایک نیکی کم پڑ جائے تو میں کس کے پاس جاؤں گا، اسی لیے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں،
وہ نوجوان اپنے سگے بھائی سے مایوس ہو کر اپنے باپ کے پاس جائے گا اور اپنے ابو جان سے جا کر کہے گا، اے میرے ابو جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، آپ کا نور نظر ہوں، اے میرے ابو جان، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے۔ لیکن وہ نوجوان کو وہ باپ ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ اسی لیے کسی نے سچ ہی کہا ہے، نقشہ کھینچنے والے نے بہت بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے کہ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائے گی زمین پر زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائے گی زمین پر زلزلہ ہوگا۔ وہ نوجوان اپنے ابو جان سے کہیں گے، اے میرے ابو جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا نور نظر ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ باپ اپنے بچے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ پھر یہ بچہ اپنے باپ کے سامنے روئے گا اور چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا، ابو جان، دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں آپ ہی کے پاس آتا تھا، اے میرے ابو جان، کوئی مشکل گھڑی مجھ پر آ پہنچتی تھی تو آپ فوراً میرے مدد کے لیے آپ تیار رہتے تھے۔ ابو جان، آج مجھ پر مشکل گھڑی آ پہنچی ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے کر، یا آپ ایک نیکی دے کر جہنم کے اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیجئے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ نوجوان کو وہ باپ ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ ذرا سوچئے، بھائی سے مایوس، باپ سے مایوس۔ پھر وہ نوجوان اپنے بہن کے پاس جائے گا اور اپنے بہن سے جا کر کہے گا، اے میری بہن، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اے میری بہن، دنیا میں آپ مجھے ویر کہتی تھی، مجھے منا کہہ کے پکارتی تھی، اے میری بہن، تو مجھ پر واری واری جاتی تھی۔ اے میری بہن، آج مجھ پر مشکل گھڑی آ پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک نیکی کے وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اے میری بہن، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بہن کا جواب سنیے۔ وہ بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر کہے گی، اے میرے بھائی، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں؟ آپ کو میں نہیں جانتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ بھائی اپنے بہن کو گزارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا، اے میری بہن، تم دنیا کو یاد کرو، مجھ پر تھوڑی سی آنچ بھی آتی تھی تو تو پریشان ہو جاتی تھی۔ اے میری بہن، میری خواہش کو پوری کرنے کے لیے، میری تمنا کو پوری کرنے کے لیے تو اپنے سپنوں کا شیش محل چکنا چور کر دیتی تھی، لیکن مجھے خوش رکھتی تھی۔ اے میری بہن، آج مجھے ایک نیکی کے وجہ سے پریشان ہوں اور مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے۔ لیکن وہ بہن اپنے بھائی کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ ذرا سوچئے میرے پیارے ساتھیوں، بھائی سے مایوس، باپ سے مایوس، بہن سے بھی مایوس ہو جائے گا۔ پھر وہ نوجوان کہے گا کہ ابھی بھی ایک ہستی ایسی ہے جو میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے نیکی ضرور دے دے گی۔ وہ نوجوان اپنے بیوی کے پاس جائے گا اور اپنے بیوی سے جا کر کہے گا، اے میری بیوی، تو دنیا میں نیک کام کیا کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، صدقہ کیا کرتی تھی، اور میں سستی کر جایا کرتا تھا۔ اے میری بیوی، آج
مجھے ایک نیکی کے وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیوی جو سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ پھر یہ نوجوان اپنے بیوی سے کہے گا کہ اے میری بیوی، دنیا کی زندگی کو یاد کرو، دنیا کی زندگی کو یاد کرو، تمہارا صرف ایک اشارے پر میں تمہارے من کے مطابق گھر کو سجا دیا کرتا تھا۔ اے میری بیوی، تو جو کپڑا چاہتی تھی میں نے خرید کر دیا تھا، جیسے گھر کو سجانا چاہتی تھی میں نے سجا کر دیا تھا۔ اے میری بیوی، یہاں تک کہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں سے دشمنی کر لیا تھا، اپنے بھائیوں سے دشمنی کر لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں گھر سے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اے میری بیوی، تم دنیا کی زندگی کو یاد کرو اور مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے ایک نیکی دے دو۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ بیوی اپنے شوہر کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ اپنی بیوی کی چکر میں، اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنے اس ماں باپ کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیتا ہے جو ماں باپ کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالی جنت رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ ماں اور باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی باپ کو جنت کے دروازہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ذرا اس ماں کے بارے میں سوچ کر دیکھو جو ماں 1 2 نہیں بلکہ 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اٹھنے میں پریشانی، بیٹھنے میں پریشانی، چلنے میں پریشانی، یہاں تک کہ جب سانس لیتی ہے تو سانس بھی صحیح سے نہیں لے پاتی ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کے بعد وہ بچہ جب جنم دیتا ہے، وہ بچہ جب اس دھرتی پر قدم رکھتا ہے، اس ماں سے پوچھو میرے ساتھیوں، اس ماں سے پوچھو جو ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کی تکالیف کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور جس وقت ماں وقت کاٹ کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس وقت کی تکلیف کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو اس وقت کی تکلیف بڑھ جائے گی جس وقت اپنے بچے کو ماں جنم دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں باپ کو ہم ناراض کرتے ہیں صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کو خوش مت رکھو، بیوی کو بھی آپ کو خوش رکھنا ہوگا، اور ماں اور باپ کو بھی خوش رکھنا ہوگا، اور تمہیں دھیان رکھنا ہوگا کہ بیوی کے جگہ میں ہے، ماں اور باپ کے جگہ میں ہے۔ کیوں؟ ماں اور باپ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر وہ تمہیں بد دعا دے دے تو تم جیتے جی برباد ہو جاؤ گے، لیکن اگر تمہیں نیک دعاؤں سے نواز دے، خدا کی قسم دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی احترام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ بہرحال اس بیوی کے بارے میں سوچو جو بیوی دکھ سکھ کے ساتھی تھی، اپنے شوہر کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دیتی ہے، میرے بھائیوں ذرا سوچ کر دیکھیے، بھائی سے مایوس، باپ سے مایوس، بہن سے مایوس، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، بیوی سے بھی مایوس ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ دل میں سوچے گا کہ ابھی بھی ایک ہستی ایسی ہے جو میں ان کے پاس جاؤں گا وہ مجھے انکار نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس جائے گا،
اور اپنی ماں سے جا کر کہے گا کہ میری امی جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا نور نظر ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، امی جان آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ماں کا دل ایسا پتھر ہو چکا ہوگا کہ وہ روئے گا پھر بھی ماں کے دل نرم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ماں اپنے بچے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ پھر یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا امی جان آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے فریادی بن کر کھڑا ہے، آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے دامن پھیلائے کھڑا ہے، اے میری امی جان آج آپ کا بیٹا آپ سے صرف ایک نیکی کی بھیک مانگ رہا ہے، میری امی جان آپ مجھے ایک نیکی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیجئے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے دل کو ایسا پتھر بنا دے گا، ایسا پتھر بنا دے گا کہ اگر وہ کسی پتھر کے سامنے روتا تو شاید پگھل کر پانی بن جاتا، لیکن ماں کے سامنے رونے اور پیٹنے سے بھی ماں کا دل نرم نہیں ہوگا، بلکہ اپنے بچے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ زندگی دیا ہے، اس زندگی کو برباد مت کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جب کھڑا کیا جائے گا تو ہماری پوری زندگی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ اگر ہم پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن ہم عیاشیاں کرتے رہیں گے، غیروں کے رسموں پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے احکام کو توڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی بشر کریں گے تو پھر یاد رکھیے دنیا میں بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد آخرت والی زندگی میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے آج سے یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے اندر جو بھی گناہ ہے ہم دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو پکڑتے ہیں۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد ہمیں دنیا میں چین و سکون دے دے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔